برسوں پرانی بات ہے، ایک بہت ہی سرسبز اور شاداب ملک تھا جس کا نام گلستان تھا۔ وہاں کے بادشاہ نیک دل تھے، لیکن انہیں اپنی ریاست کے مستقبل کی فکر ستاتی تھی۔ ان کی صاحبزادی شہزادی زویا نہ صرف حسن و جمال کی مثال تھی، بلکہ اس کی ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام وزیروں اور دانشمندوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی سلطنت کے لیے ایک ایسا وزیر اعظم چاہتا ہوں جو صرف طاقتور نہ ہو بلکہ جس کے پاس روحانی عقل ہو۔ جو شخص اس عالیشان کمرے کو کسی ایسی چیز سے مکمل طور پر بھر دے گا جس کا کوئی وزن نہ ہو، وہی اس عہدے کا حقدار ہوگا۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے۔ اگلے ہی دن سے امتحان شروع ہو گیا۔ ریاست کے سب سے امیر سوداگر نے ہزاروں من روئی منگوائی اور کمرے کو اوپر تک بھر دیا۔ بادشاہ نے کہا، روئی ہلکی ہے مگر اس کا وزن ہے۔ سوداگر ناکام رہا۔ پھر ایک عطر بیچنے والا آیا۔ اس نے کمرے میں دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بکھیر دی۔ کمرے کا کونا کونا مہک اٹھا۔ بادشاہ نے تعریف تو کی، لیکن کہا، خوشبو ہوا کے ساتھ اڑ جائے گی، یہ کمرے کو بھر نہیں پائی۔ جب سب ہار مان چکے تھے، تب شہزادی زویا نے ادب سے عرض کیا، ابو جان، کیا میں کوشش کر سکتی ہوں؟ بادشاہ نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ شہزادی زویا شام کے ڈھلتے ہی کمرے کے بیچوں بیچ تشریف لائیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑا گٹھر یا سامان نہیں تھا، بلکہ صرف ایک چھوٹی سی شمع اور ماچس تھی۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے اس شمع کو روشن کیا۔ جیسے ہی آگ کی لو اٹھی، اس چھوٹی سی شمع سے نکلنے والا نور پورے کمرے کے جرے جرے میں پھیل گیا۔ اندھیرا غائب ہو گیا اور کمرے کا کوئی بھی کونا خالی نہ رہا۔ روشنی کا نہ کوئی وزن تھا، نہ اسے رکھنے کے لیے کسی مزدوری کی ضرورت تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور درباریوں سے کہا، علم اور عقل کی روشنی ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی روح اور سماج کے ہر اندھیرے کو بھر سکتی ہے۔ اس کا کوئی بوئے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بوجھ کو کم کرتی ہے۔ شہزادی زویا کی اس عقلمندی نے یہ ثابت کر دیا کہ اصلی دولت زیور یا زمین نہیں، بلکہ وہ نور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔